فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني ابا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وصلى على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كان الله بكل شيء عليما صلوات۔ سورہ مبارکہ احزاب کی آیہ کریمہ پروردگار عالم اپنے نبی کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور عنوان اس آیہ کریمہ میں نبی کی رشتہ داری سے ہٹ کر نبی کی ذمہ داری کا ہے، اس لیے کہ رشتہ داری ذمہ داری کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جو جتنا اچھا رشتہ دار ہے اتنا اچھا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کو رشتے سے علیحدہ کر رہا ہے اور فرائض اور ذمہ داری کی جانب ان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ داری جتنی اچھی ہوگی اتنی ہی ذمہ داری کی راہ میں رکاوٹیں آئیں گی۔ لہذا اس ذات نے جب اپنے لیے یہ کہہ دیا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، جب اس نے رشتہ ہی توڑ ڈالا ابوت اور بنوت کا، تو اب جسے اپنی ذات اور صفات کا جلوہ بنا کر بھیجے گا اس کے اندر بھی یہ کمال ہونا چاہیے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم میں سے کسی ایک کا صلوات بھیجے محمد والے۔ آپ کی توجہات اگر میرے ساتھ ہے تو ایک جملہ کہوں، ایک جانب آیت قرآنی ہے اور ایک جانب مشاہدہ تاریخی ہے۔ صلوات بھیجے ذرا محمد والے۔ آیہ قرآنی تو یہ کہہ رہی ہے کہ تم میں سے کسی مرد کا میرا محمد بابا نہیں ہے، اور مشاہدہ تاریخی یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت زہرا کے بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں، رشتہ داری اس گھرانے میں پائی جاتی ہے، بہرحال کسی کے بیٹے ہیں اور کسی کے بابا ہیں۔ لیکن اگر قرآن مجید یہاں رشتے سے منزہ کر رہا ہے تو در حقیقت یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو بابا کے رشتے سے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں بلکہ رسول اللہ کے رشتے سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ ان کی ذمہ داری کا حصہ ہے، یہ ان کی رسالت کا حصہ ہے۔ صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ذرا محسوس کیجئے کہ نبی کو اللہ نے جو عظمتیں عطا کیے ہیں، ان میں سے ایک عظمت پیغمبر کا عنوان یہ ہے کہ نبی مکرم کی حقیقت، یعنی حقیقت محمدیہ، وہی ہے جو حقیقت قرآنیہ ہے۔ توجہ چاہوں گا اس منزل بیان پہ، ابتدائی اور تمہیدی جملوں سے گزر رہا ہوں، آپ کو ایک منزل تک آج کی مجلس میں پہنچاؤں۔ میرے محترم سننے والوں، در حقیقت ہر ایک وجود کے لیے ایک تعریف ہے، اور ہر ایک شے کے لیے ایک تعریف ہے۔ یہ تو طے ہے کہ ہمیں 3 بارگاہوں میں عاجزی کا اظہار کرنا ہے، تب کچھ مل پائے گا۔ ایک بارگاہ الہی ہے جس میں عاجز رہو، جتنا تم عاجز رہو گے اتنے ہی باکمال ہوتے چلے جاؤ گے۔ دنیا کے دروازوں میں اور اللہ کے دروازے میں فرق یہ ہے کہ جتنا دنیا والوں کے دروازوں پر جاؤ گے اتنا ہی نفرتیں بڑھیں گی، دوریاں بڑھیں گی، دشمنیاں بدلیں گی۔ میں اگر آپ سے بالفرض محال کوئی رقم طلب کروں تو شاید پہلے مرحلے پر آپ دے دیں کہ اتنی مدت بعد واپس ہو جائے گی، اور اس کو واپس کرنے سے پہلے کوئی رقم طلب کر لوں تو شاید پھر بھی دے دیں کہ ایک مرتبہ اور موقع دے دو۔ لیکن نہیں عزیزو، اگر میں نے تیسری اور چوتھی مرتبہ وہ کام کیا تو اب آپ ملنے سے مجھے گریز کریں گے، مجھ سے ملنے میں آپ کوشش کریں گے کہ ان سے ملاقات ہی نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ بندے کے دروازے پہ جتنا سوال بڑھتا ہے اتنا دروازہ بند ہوتا ہے، لیکن خالق کا نظام یہ ہے جتنا اللہ کے دروازے پر سوال بڑھتا ہے اتنے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ کی بارگاہ میں جتنی عاجزی بڑھے گی اتنا ہی کچھ ملے گا۔ ایک صلوات اور پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اگرچہ نشتر پار کی یہ مجلس اپنی انفرادیت رکھتی ہے، بہت ساری چیزیں اس فرش اعضاء پر دیگر جگہوں پر آپ کو شاید ایسا محسوس نہ ہو، ہمیں ہر فکر اور ہر سوچ کے افراد کی یہاں شرکت، ہر عقیدے کے افراد کی یہاں شرکت، اور حسین کے نام پہ سب کا جمع ہونا، اور بالخصوص اس عشرے کی ایک خصوصیت اور افادیت یہ ہے کہ اس کا وقت اتنا مناسب ہے کہ اس میں علماء کرام کو اور خود صاحبان منبر کو بھی بہرحال شرکت کرنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ اور اسی سلسلے کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آج بھی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سعید الحکیم طباطبائی حفظہ اللہ، جو نجف اشرف کے چند مراجع عظام میں سے ایک مرجع تقلید ہیں، ان کے دفتر کے نمائندے جناب مولانا باقر دانی صاحب تشریف فرما ہیں، علماء کرام جناب مولانا فیاض مطہری صاحب۔ کل جناب کاظم بھائی نے اعلان کیا تھا کہ گھریلو مسائل اور گھریلو الجھنوں سے متعلق ایک مشاورتی کلینک کی ضرورت اس شہر میں تھی۔ پوری دنیا کے اندر مشوروں کی کلینک، جیسے ڈاکٹر کسی مرض کے علاج کے لیے مشورہ دیتا ہے اور علاج بتاتا ہے، طریقہ بتاتا ہے، نصاب طے کرتا ہے کہ ان مرحلوں سے گزرو گے تو اس بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہو، اسی طرح گھریلو الجھنوں میں، گھریلو معاملات میں جو الجھنیں ہو جاتی ہیں اس میں بھی کسی ماہر کے مشورے کی ضرورت ہے، اور مشورہ دینے والا یا عالم دین ہو سکتا ہے یا نفسیاتی ڈاکٹر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کلینک میں جو جناب مولانا فیاض مطہری صاحب، جن کے لیے کل بھی اعلان ہوا تھا اور نہیں معلوم آج اعلان ہوا، اور میں کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اس کلینک کے اندر ایک عالم دین بھی بیٹھیں گے تاکہ گھریلو مسائل کو علوم دینیہ کے مطابق، قرآن اور حدیث پیغمبر اور ائمہ کی تعلیمات کے مطابق مشورہ دے سکیں، اور ایک نفسیاتی ڈاکٹر بھی بیٹھے گا۔ بہت سارے مسائل ہمارے غیبی اور روحانی نہیں ہوتے، جو ہمارے یہاں مروجہ لفظ ہے روحانی مسائل۔ البتہ روحانی مسائل کی صحیح تشریح کیا ہے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن ہمارے ہاں رائج ہے کہ یہ کچھ اوپر کا مسئلہ ہے، کچھ یہ روحانی مسئلہ ہے، کچھ یہ
کیا کرایا ہے. اور عزیزان گرامی، اس باب میں زیادہ تر گفتگو کرنے والی ہماری بہنیں زیادہ ہیں، مجلس میں تشریف فرما ہیں، میں ان کو بھی مخاطب کر رہا ہوں. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ مسئلہ نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے. 99% مسائل نفسیاتی ہوتے ہیں جنہیں جادو ٹونے پر اور تعویذ گنڈے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر کل ہم سے یہ سوال ہو جائے کہ دنیا کے جدید ترین ممالک اور شہروں میں، دنیا کے ترقی یافتہ علاقوں میں اس طرح کا کلینک، اس طرح کا مشورہ دینے والا ماہر بیٹھا ہوتا ہے، کراچی میں ہمارے مکتب کے علماء نے کیا کیا؟ یہاں کوئی انتظام تھا یا نہیں تھا؟ لہٰذا یہ کم سے کم کل کراچی کے مومنین کو جواز فراہم نہ ہو سکے کہ علماء نے اس حوالے سے جو رائج ہے پوری دنیا میں کہ ایک مشورہ دینے والا ہو، مشورہ دینا اس کا کام ہے، راہ بتانا اس کا کام ہے، اور پھر عمل کرنا خود مریض کا اور مبتلا کا کام ہے. صلوات بھیجے ذرا محمد والے. اس سے اونچی صلوات ہدیہ کریں گے. عزیزان گرامی، عرض آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ بہت مشکل ہے. ایک یہ دروازہ ہے جو اللہ کا دروازہ ہے، اللہ کی بارگاہ ہے. ایک نبی مکرم کو پہچاننا بہت مشکل ہے، ایک علی کو پہچاننا بہت مشکل ہے. اور یہ حدیث ہے کہ اے علی، اللہ کو میرے اور تمہارے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اور مجھے تمہارے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور تمہیں میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایک صلوات بھیجیں اور محمد و آل محمد. لہذا ان تینوں دروازوں پر عاجزی کا جتنا اظہار ہوگا اتنا ہی یہاں سے عطا بڑھتی چلی جائے گی. بہت مشکل ہے نبی کی تعریف کرنا. عزیزان گرامی، نعت کہنا، خطاب کرنا، یہ عقیدت کا اظہار تو ہو سکتا ہے، نبی کی ذات کو جملوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا. سرکار کی عظمت کو کتابوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا. سرکار کی بلندیوں کو چند گھنٹے کی تقریروں میں محدود نہیں کیا جا سکتا. کیسے سمجھے کہ حقیقت محمدیہ کیا ہے؟ نہ حقیقت محمدیہ سمجھ میں آنے والی ہے اور نہ ہی حقیقت قرآنیہ سمجھ میں آنے والی ہے. مگر اتنا ہم اپنے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو حقیقت محمدیہ ہے وہی حقیقت قرآنیہ ہے. حقیقت قرآنیہ جو ہے وہی حقیقت محمدیہ ہے. اگر میں آپ کی محترم سماعتوں کے لیے ایک جملہ کہوں کہ پروردگار عالم، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، پروردگار عالم جب اپنے علم کو، علم الہی کی بات ہو رہی ہے، جب اللہ اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن کہا جاتا ہے، اور جب اسے کردار اور پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے اعلان کر رہا ہے قرآن، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ جس پر قرآن اترا ہے وہ خشیت پروردگار کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ قرآن جو پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، وہ قلب پیغمبر پر نازل ہوا. نزل بہ روح الامین، ہم نے اسے روح الامین کے ذریعے سے علی قلبک، اے میرے حبیب تمہارے دل پر نازل کیا ہے. لتکونا للعالمین نذیرا، تاکہ آپ عالمین کے لیے نذیر قرار پائیں. وہ جو علم الہی کا مجسم پیکر ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ، اور جو محمد مصطفیٰ کی حقیقت کو جاننا چاہے اسے حیدر کرار کے دروازے پر آنا پڑے گا. یعنی اللہ کے علم کا پرتو محمد کی ذات، اور سرکار دو جہاں کے علم کا عکس مولا علی کی ذات. میں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہو تو ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. قلب پیغمبر پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے. قلب پیغمبر کا مقام کتنا عظیم ہے. اور علی بن ابی طالب خود ایک قرآن، یہ میں نہیں کہہ رہا، مولا نے کہا جنگ صفین میں جب قرآن اٹھانے والوں نے قرآن اٹھائے، اور قرآن بھی یوں نہیں اٹھائے کہ جیسے میں نے کہہ دیا کہ قرآن اٹھائے،
بلکہ قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کر لیا۔ یہ کربلا کے واقعے کے بعد پہلی دفعہ دکھائی نہیں دیا تھا کہ قرآن ناطق کو نیزے پر بلند کیا گیا، یہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن جو قرآن نیزوں پر بلند کیا گیا وہ قرآن مجید مولا علی نے دیکھ کر بہکنے والوں سے یہی کہا تھا کہ میں قرآن مجسم ہوں، میں قرآن ناطق ہوں، تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو جب قرآن ناطق ابھی غلاف شکم میں ہوتا ہے اور وہ غلاف دیوار کعبہ سے مس ہو رہا ہو تو دیوار میں دروازہ بن جاتا ہے من خشیت اللہ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن علم الہی اور نبی مکرم کی مکمل ذات علم الہی، یہیں سے ایک گریز ہوگا، ایک اور گفتگو کا آغاز ہوگا جو آج نہیں کسی اور موقع پر، وہ ہے امی کے لفظ اور امی کے لقب کی تشریح۔ جو مجسم علم الہی ہو، جو متحرک علم الہی ہو، جو پیکر کی صورت میں علم پروردگار ہو، اسے امی کا مطلب اس کے لیے یہ کہا جائے کہ معاذ اللہ وہ ان پڑھ تھے؟ نہیں عزیزو، دیکھیے دنیا میں دو طرح کے قانون کی کتابیں ہیں جن کا احترام ہے، جو محترم ہے۔ ایک ملکی قانون کی کتاب، پاکستان کا آئین، پاکستان کا دستور العمل، ہندوستان والوں کے لیے ہندوستان کا دستور العمل، مثلا ایران اور عراق والوں کے لیے، لبنان والوں کے لیے اس ملک کا دستور العمل، وہ جو کتابی شکل میں ہے وہ محترم ہے۔ ایک وہ قانون جو ملکی ہے، علاقائی ہے، وہ محترم ہے، اور ایک وہ قانون کی کتاب جو ملکی نہیں ہے، آفاقی ہے، عالمی ہے، کائناتی ہے، ملکوتی ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ یعنی ملکی قانون کی کتاب کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور قرآن بھی قانون کی کتاب ہے، اسے بھی احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، مگر فرق اتنا ہے کہ احترام دونوں کا ہے، مگر پاکستان کے دستور کی لکھی ہوئی کتاب کو چومنا ضروری نہیں ہے، چوما نہیں جاتا، لیکن قرآن مجید جیسے ہی ہاتھ میں آتا ہے ایک مرتبہ اس کو بوسہ دینے کو دل کرتا ہے۔ یہ احترام ہے قرآن مجید کا جس کو قرآن ہاتھ میں لینے والا کر رہا ہوتا ہے۔ البتہ میں ایک جملہ یہ کہہ دوں کہ جب آپ کسی کو بھی قرآن پکڑاتے ہیں تو پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اس کا بوسہ لے، اور بعض قوموں میں تو قرآن کے احترام کا خاص انداز ہے، بالخصوص جس صوبے کے صدر مقام پر ہم جمع ہیں، اس صوبے کے لوگوں کا ایک خاص انداز ہے قرآن مجید کی آمد پر۔ البتہ بعض اوقات تو مبالغہ بھی ہے، اس احترام میں غلو بھی پایا جاتا ہے کہ اگر شادی بھی کرو تو قرآن سے کر ڈالو، اب اس حد تک بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ لیکن ایک صاحب کو ہم نے دیکھا جو ذریح کا بوسہ لینا، قبر کا بوسہ لینا، محترم چیزوں کا احترام کرنا، اس کو بدعت کہتے تھے۔ جب ہم نے ان کے ہاتھ میں قرآن پکڑایا، ان کے ہاتھ میں قرآن دیا تو انہوں نے اس کا بوسہ لے لیا۔ ہم نے کہا صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ کہنے لگے قرآن ہے، قرآن کا بوسہ لیا۔ ہم نے کہا قرآن تو اندر ہے، یہ تو ایک جلد ہے، یا وہ گتے کی ہوگی یا کسی کھال کی ہوگی، آپ نے بوسہ قرآن کے حروف کا نہیں لیا، آپ نے جلد کا بوسہ لیا ہے۔ تو کہنے لگے جلد کا بوسہ ہم نے اس لیے لیا کہ اس کے اندر قرآن ہے، اگر قرآن مجید پر جلد چڑھی ہوئی ہو تو جلد کا بوسہ لینا قرآن ہی کا احترام ہے۔ اب سمجھ میں آیا، قبر پیغمبر کا بوسہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس جالی کے اندر قرآن ناطق پوشیدہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ قرآن ہے کہ جس کا احترام کیا جاتا ہے، جس کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ یہ واحد کتاب ہے قانون کی کہ نہ صرف بوسہ دیا جاتا ہے بلکہ ہاتھ لگاؤ تو واجب ہے کہ وضو ہو۔ بغیر وضو کے قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانا حرام۔ قرآن مجید کی تحریر کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام۔ اور ایک اور وجود ہے، ایک اور نام ہے،
لفظ محمد اگر اس پر ہاتھ لگایا جائے اور وضو نہ ہو تو ہاتھ لگانا حرام. بھائی وضو نہ رکھنے والا شخص کون ہے؟ وضو نہ رکھنے والا شخص مانوی اعتبار سے طاہر نہیں ہے، روحانی اعتبار سے طاہر نہیں ہے. وہ شخص بہرحال کسی نجاست کا شکار نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، وضو نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وضو نہیں ہے. لیکن یہ جو ہاتھ قرآن کو لگا رہا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وضو کرے. یعنی جیسے قرآن کے حروف کو ہاتھ لگانا واجب ہے وضو کرنا، ایسے ہی لفظ محمد کے اوپر ہاتھ لگانا، مس کرنا اپنے ہاتھ کو، اپنے بدن کو، واجب ہے کہ وضو ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، کیا اس سے کافی نہیں ہے جو پیغام پہنچ رہا ہو کہ جس طرح نبی مکرم کا پورا وجود طاہر ہے، آپ کے نام کے ساتھ بھی طہارت ہونا چاہیے. یعنی رجس صرف باطنی نہیں ہے، ظاہری ناموں کے ساتھ بھی طہارت ہونا چاہیے. یہ طہارت ظاہری بھی ضروری ہے. کیوں بغیر وضو کے نبی کے نام کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا؟ مسلم میں بات کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ مجلس کے اندر سب لوگ بیٹھے ہیں تو اتنا مسلم ہے کہ نبی مکرم یعنی آپ کو بھی اور ہمیں بھی یہ لازم ہے کہ نبی کے نام کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں. اور مولا علی کا نام علی آئمہ کے اصلی نام، القاب نہیں، اصلی نام. ضمن مسئلہ عرض کر رہا ہوں. آئمہ کے نام، جناب فاطمہ کا نام، ان ناموں کو اگرچہ عرفانی اور مانوی دنیا میں جب جائیں گے تو القاب بھی ناموں سے کچھ مختلف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رجس ان سے دور ہے. انکم الرجس کیا کہا ہے تفسیر نے سورہ احزاب نے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے، آپ کو دور نہیں رکھے. آپ اپنی جگہ پر موجود ہیں، توجہ چاہوں گا، آپ اپنی جگہ پر موجود ہیں. رجس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نبی کے قریب آئے، رجس دور رہے گا. مجال نہیں ہے کہ کوئی نجاست سرکار کے قریب آ جائے. اچھا، کوئی نجاست نبی مکرم کے قریب نہیں آئے گی، نبی خود اپنی جگہ پر ثابت رہیں گے. اس کی ایک مثال قرآن مجید سے اور دے دیتا ہوں. شاید پورے پاکستان کے افراد جب اسکولوں میں پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور کہتے ہیں میں آپ سے سہارا لینا چاہوں گا. پہلا کلمہ نہیں آئی آواز اور آج نہیں چاہیے. پہلا کلمہ طیب مانے. اب بتائیے ہمارا پہلا اور دوسرا کلمہ تو نہیں ہے بھائی، کلمہ تو ایک ہی ہے. اس سے زیادہ اتحاد بین المسلمین کی اور کوئی تصویر ہوگی کہ اس مکتب کے 6 کلمے نہیں ہیں مگر مسلمانوں کے ساتھ 6 کلمے پڑھتے ہیں. صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد پر. سب کو یاد ہے، سارے شیعہ مجمع کو 6 کلمے یاد ہیں اس لیے کہ پڑھا ہے. اور یہ ایک بہترین تصویر ہے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے. توجہ چاہ رہا ہوں. کیا کہا؟ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک. اچھا، یہ لفظ کلمہ طیبہ، یہ کلمہ طیبہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے لفظ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کیا ہے جو قرآن مجید کے اندر آیا ہے. ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد پر. اس سے اونچی صلوات ہدیہ کریں گے ان سے بہتر. ایک اور صلوات ہدیہ کریں گے. اجے گئے اجازت میں فرمائی. اجے وہ فرمائی. حضرت آیت اللہ الحاج سید ابو الفضل بہاؤالدینی ہماری اس مجلس میں ہمارے ساتھ شریک غم ہیں. پرسہ ہے امام حسین کے اوپر گزرنے والے مظالم پر.
رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی کے نمائندے اور دفتر کے ذمہ دار اور امور دینیہ اور امور فقہی کے اندر سرپرستی فرمانے والی ایک عظیم المرتبہ شخصیت، ان کے ساتھ موجود، ان کے ساتھ کونسلیٹ کے ذمہ دار بھی تشریف فرمائے. آپ اچھی طرح انہیں پہچان لیجئے، اس لیے کہ ویزا یہی دیتے ہیں. ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. میں عرض کر رہا تھا کہ کلمہ طیبہ ہر جگہ عنوان ما ختم نبوت ہے، بے عنوان ختم نبوت رسیدیم تابع اینجا کے حقیقت محمدیہ حقیقت قرآنیہ ہست. ہمون وہی جو حقیقت نبویہ ہے، حقیقت محمدیہ ہے، وہی حقیقت قرآنیہ ہے. اگرچہ ہم حقیقت قرآنیہ کو کیونکہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے حقیقت محمدیہ کو بھی نہیں جانتے. ہم یہ اتنا جانتے ہیں کہ علم الہی کا مجسم پیکر اگر کوئی ہے تو اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. پروردگار عالم جب اپنے علم کو کاغذ پہ ڈھالتا ہے تو قرآن نام دیتا ہے، پیکر میں منتقل کرتا ہے تو محمد نام دیتا ہے. اور اس انداز سے جب سرکار کی معرفت پر غور ہوگا تو نبی مکرم کے بارے میں ایک باب کھلے گا. بات یہ ہے کہ رجس اہل بیت سے دور ہے، اہل بیت دور نہیں ہے. یہ کہیں چھوڑ کر نہیں جا رہے. لوگ ہیں جو ان سے دور ہوں گے جنہیں نجس کہا جاتا ہے. کیا کہا قرآن مجید نے؟ انکم الرجس، اے اہل بیت رجس آپ سے دور ہے. اس لیے کہ علامہ اقبال نے کیا خوب تو مصروں میں کہا ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. توجہ چاہوں گا محترم سننے والوں سے. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. حسین نہیں بدلتا، یہ کوفی بدلتے ہیں، شامی بدلتے ہیں. یہ فرعونی بدلتے ہیں، نمرودی بدلتے ہیں، یہ یزیدی بدلتے ہیں. حسین کا مقام وہی ہے جو آدم کا مقام تھا. امام حسین کا مقام شبیری وہی ہے جو ابراہیمی مقام تھا. ابراہیم بھی مقام شبیری پر فائز تھے میرے عزیزو. یہ مقام بہت پرانا ہے، قربانی دینے والا مقام، جانثاری فداکاری والا مقام. اور یہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں. جسے قرآن مجید کہہ رہا ہے الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. اے میرے حبیب یاد کرو. عجیب بات ہے، پیغمبر کو ہر مرحلے پر یہ کہہ کر کہ یاد کرو، اس لیے کہ تم تو شاہد ہو، یہ تو تمہارے مشاہدے میں ہے. میں باب العلم میں جو اشرا پڑھ رہا ہوں حقیقت انسانی، اس میں جو مطالب اور نکات ہیں وہاں سننے والے افراد یہاں موجود ہیں. میں نے بہت سارے نکات حضرت آیت اللہ سید ابوالفضل بہاؤالدینی کے جو دروس تھے ان سے بھی استفادہ کیا. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کے دروس سے، حضرت آیت اللہ بہاؤالدینی کے دروس سے، کہ یہ جو انسان ہے اس کی حیثیت اگر معلوم کرنا ہو تو ہمیں قرآن مجید میں دیکھنا ہوگا کہ حقیقت انسانی خلافت اللہی ہے، خلیفت اللہی ہونا ہے. کیا ہے کلمہ طیبہ؟ بھی آپ سے میں نے سنا. سارا مجمع جو بظاہر اکثریت شیعہ برادران کا بیٹھا ہے وہ سب کلمہ طیبہ، طیب مانے پاک، جو مدرسوں میں اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے. اتحاد بین المسلمین کی بہترین تصویر. اب کلمہ طیبہ آپ نے اسکولوں میں پڑھا ہے، قرآن مجید بھی کلمہ طیبہ کا تذکرہ کر رہا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے یاد کرو کہ تمہارے رب نے، تمہارے اللہ نے ایک مثل قائم کی ہے کلمہ طیبہ کے لیے. کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے. میں یہاں پر اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ کاف کاف تشبیہ ہے یا کاف کاف تمثیل ہے. دیکھیے کاف کاف تشبیہ اگر ہو تو اور معنی دے گا، اور اگر تمثیل یہاں بیان کی جا رہی ہے تو اور معنی ہے. مثلا تمثیل کے لیے کیا کہا جائے گا اور تشبیہ کے لیے کیا کہا جائے گا؟ یہاں پر تمثیل ہے، تشبیہ نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. مثلا حضرت جناب ذوالفقار صاحب یہاں تشریف فرما ہے. میں کہوں ذوالفقار نقوی صاحب ایسے شجاع ہیں جیسے شیر. توجہ ہے برات کی؟ یہ ایسے شجاع ہیں جیسے شیر. تو یہ کیا ہے؟ یہ تشبیہ ہے. اور اگر میں کہوں ذوالفقار صاحب انسان ہے، یعنی انسان کون ہے؟ میں کہوں جیسے ذوالفقار صاحب.
تو یہ تشبیہ نہیں ہے، تمثیل ہے. ایک صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد. اللہ کلمہ طیبہ کی یہاں پر تمثیل بیان کر رہا ہے. جو کلمہ طیبہ ہے وہی شجرہ طیبہ ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اب یہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ یہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ میں اپنے بزرگوں کو اپنا سبق سنا رہا ہوں. یہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ قرآن خود تعارف کروا رہا ہے. اگر ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہوتا تو شاید ہم کسی درخت کو ڈھونڈ رہے ہوتے. لیکن عزیزان گرامی، اللہ بھی اگر درخت کی تشبیہ تمثیل لے رہا ہے تو اس کے اندر وہ ساری صفتیں ہوں گی جو ایک درخت میں ہوتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ شجرہ طیبہ کی کیفیت یہ ہے اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں کو جا رہی ہیں. کبھی غور کیا آپ نے کہ درخت کی شاخیں تو زمین کی طرف مڑتی ہیں؟ یہ درخت کی شاخیں کیسی ہیں جو آسمان کی طرف جا رہی ہیں؟ بھائی یہ وہ درخت نہیں ہے جو وزنی ہو جائے تو جھک جاتا ہے. یہ درخت زمینی لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ درخت آسمانی لوگوں کے لیے ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اب کیا ہے شجرہ طیبہ؟ شجرہ طیبہ اصلھا ثابت، اس کی اصل ثابت ہے، مضبوط ہے. وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں میں، اگر ایک مثال دے دوں تو شاید آپ کا جو سکوت ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور وہ مثال یہ ہے کہ جب امیر شام نے میرے مولا علی کو خط لکھا کہ میں بھی بڑے خاندان کا ہوں اور آپ بھی بڑے خاندان کے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، تو آپ میں اور مجھ میں کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ جا لا اصل لہا ولا فرع لہا، نہ جس کی جڑیں ہیں نہ جس کی شاخیں ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. توجہ ہے. اب کیا ہے شجرہ طیبہ کی کیفیت؟ اس کی جڑیں مضبوط ہیں. اور اس کے ساتھ فوراً اللہ نے کہا وَمَثَلُ كَلِمَةً خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ. اور ایک اور مثال بھی ہے شجرہ خبیثہ کی. اجتثت من فوق الارض، وہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے، اس کی جڑیں نہیں ہوتی. ما لہا من قرار، اس کو کہ قرار نہیں ہوتا. یہاں سے ہوا چلی تو وہاں جا کے پڑ جاتا ہے، وہاں سے ہوا اس طرف کی چلی تو یہاں آ کر گر جاتا ہے. اسی کو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ کوفی و شامی بدلتے ہیں، حسین نہیں بدلتا. عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے اس کلمہ طیبہ اور اس شجرہ طیبہ کو سنوارا ہے اپنے ہاتھ سے. غرس اللہ بیدہ، یہ درخت طوبہ، یہ شجرہ طیبہ، یہ شجر طوبہ، یہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے. اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کو اور دقت سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اتنا ضرور ہے کہ شجرہ طیبہ یا درخت طوبہ سے آئے ہوئے پھل کو جب نبی کی خدمت میں پیش کیا جائے اور سرکار اسے دو نیم کر کے دیکھیں تو اس سے ایک نور ساطع ہوتا ہے. وہ جو نور آسمانوں کو منور کر رہا تھا. پوچھا جبریل یہ کیسا نور ہے؟ فرمایا یہ نور فاطمہ زہرا ہے. اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، اس کو تناول کیجئے اور خدیجۃ الکبریٰ کے قریب جائیے، اللہ نور فاطمہ کو منتقل کرنا چاہتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس سیب کو، اس پھل کو تناول کرنے کے بعد جب غار حرا سے لوٹا تو نور سیدہ منتقل ہوا. اور پھر حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی مکرم اکثر فاطمہ زہرا کو سونگھا کرتے تھے. تو آپ نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول، لوگ تو اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہیں، آپ فاطمہ کو سونگھتے ہیں. تو فرمانے لگے میں جب جنت کے پھولوں اور پھلوں کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کو سونگھتا ہوں. مجھے فاطمہ کے وجود سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. نبی مکرم کی جنت فاطمہ زہرا کو کہا جاتا ہے.
عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، یہ وہ درخت طوبہ، یہ شجرہ طیبہ، یہ جو شجرہ طیبہ ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ کبھی مٹنے والا اور اکھڑنے والا نہیں ہے، یہ ہمیشہ جاری و ساری رہے گا اور ہمیشہ باقی رہے گا اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ میں آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے جناب مادر حسین کی ایک عظمت کا باب اشارتاً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایام عزا ہیں، ایام عزا کے بعد شادی کی تقریبات ہوں گی، رشتے طے پا جاتے ہیں، کچھ ایام عزا سے پہلے طے پاتے ہیں، اور طے یہ ہوتا ہے کہ ایام عزا کے بعد یہ شادی کی تقریب ہوگی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ شادی کی تقریب سے پہلے اور رشتے کے تعین کے موقع پر کف تلاش کیا جاتا ہے۔ بھئی لڑکا کتنا پڑھا ہوا ہے؟ کا اتنا پڑھا ہوا ہے۔ لڑکی کیسی ہے؟ لڑکی کو بھی اتنا تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ ان کی زندگی گزارنے کا معیار کیسا ہے؟ دونوں کو دیکھا جاتا ہے ایک جیسا معیار ہے یا نہیں ہے، اور پھر معیار کو متوازن دیکھ کر ایک دوسرے کے لیے کف قرار دینے کے لیے، اگرچہ اس میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل شے اگر کوئی ہے تو وہ ہے ایمان کا برابر ہونا، کم سے کم عقیدے میں ایک جیسے ہونے چاہیے، ان کے عقیدے میں کوئی لڑائی اور تناؤ نہیں ہونا چاہیے۔ چند مخصوص شادیاں ہی ہیں کہ جس میں عقیدے کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے، اور جہاں عقیدے کا لحاظ آپ کو تاریخ میں آنے والی شادیوں میں دکھائی نہ دے، ایک صلوات بھیج دے ذرا محمد و آل محمد، وہاں آپ کو کوئی حکمت ضرور تلاش کرنا پڑے گی۔ ان شادیوں میں ایک آسیہ بنت مزاحم اور فرعون کی شادی ہے۔ ایک ہے جو بڑا رب بننے کا اعلان کر رہا ہے، چھوٹا موٹا رب بھی بننے کو تیار نہیں ہے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اور زوجہ اتنی اللہ کی مباہدہ ہے کہ دنیا کی کائنات کی 4 معتبر عورتوں میں سے ایک عورت قرار پا رہی ہے۔ جنت جن عورتوں کی مشتاق ہے، جنت جن کی مشتاق ہے، سب جنت کے مشتاق ہیں۔ بڑا درجہ ہے جناب آسیہ کا، جناب ختیجہ کا، جناب مریم کا، جناب فاطمہ کا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سب جنت کے مشتاق ہیں، مگر جنت ان کی مشتاق ہے۔ اتنی بڑی موحدہ مومنہ حضرت آسیہ، شوہر کیا ہے؟ نہ صرف اللہ کو نہیں مانتا، مشرک اور کافر ہے، بلکہ دعوی ربوبیت بھی کر رہا ہے، اللہ ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے۔ اور یہ جو اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ادھر زوجہ ایسی، ادھر شوہر ایسا۔ ہمارے گھروں میں اگر ایسا ہو جائے، ہمارے خاندانوں میں اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنی بچی کو گھر بٹھا لیتے ہیں کہ صاحب یہ اس قابل نہیں رہا، ہمیں پتہ نہیں تھا کیسا تھا، اور اب معلوم ہوا ہے کہ یہ ناہنجار ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اور اب یہی حل ہے کہ اسے اپنے گھر پہ بٹھا لیا جائے۔ کیوں جناب آسیہ اپنے والد کے گھر نہیں چلی گئیں؟ اس لیے کہ جانتی ہیں کہ میرے ہاتھوں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری کی ادائیگی ہے، برداشت کرو، اسی گھر میں رہو، اس لیے کہ تمہیں موسیٰ پالنا ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا محسوس تو کیجئے، جس سے پروردگار عالم کوئی کام لینا چاہتا ہے اسے اس انداز سے مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر شادیوں میں عدم توازن دکھائی دے رہا ہو تو ان شادیوں میں اولادیں بھی نہیں ہوتی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب یہ دنیا کے اندر رائج ہے کہ تلاش کیا جاتا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے، تعلیم کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، آپ کہتے ہیں کہ ماحول اور رہن سہن کے حوالے سے ان دونوں میں آپس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق پھر رشتے طے پا جاتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر زندگیاں آگے بڑھتی ہیں۔ اگرچہ ایک معاشرے کی ایک بیماری کی طرف آپ کی اور توجہ دلاؤں، وہ یہ کہ عزیزان گرامی، ہمارے یہاں ارینج میرج کا اور طے شدہ اور والدین کی جانب سے دیے ہوئے رشتے کا جو رواج ہے اس میں زیادہ طاقت اور دم پایا جاتا ہے، اور جو پسند کی شادیاں ہیں ان میں جذباتیت اور ان میں احساسات غالب ہیں۔ البتہ کیا ہی اچھا ہو جائے کہ جسے بڑوں نے پسند کیا ہو
اسے یہ جوان بھی پسند کر لے، اور اگر اس انداز سے یہ رشتہ طے پائے تو زیادہ دیر پر رہے گا، زیادہ مضبوط رہے گا۔ مجلس میں جوانوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں چہرے پر تراوٹ ہے، اس لیے کہ ان کے مطلب کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اور پھر اگر یہ موضوع کسی بزرگ کے آگے بھی چھیڑ دیا جائے تو خوش تو بہرحال وہ بھی ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اور بہت ساری چیزیں سے ہمیں ہمارا معاشرہ اس وقت دو چار ہے، مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ میں نے اس ادارے کا بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ رشتہ ہو جانے کے بعد کچھ رویے بدل جاتے ہیں۔ 4 سال تک رشتہ باقی رہا، جوڑے بیڑوں کا تبادلہ رہا، نیک اور انعامات اور ہدیوں اور عیدیوں کا تبادلہ رہا، لیکن شادی کے 1 ہفتے بعد ہی ساس اماں کو عیب دکھائی دینے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس دید سے اسے دیکھا نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مجھے کہنے دیجئے اس ممبر سے، میرے موضوع کے اندر بات آ گئی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لڑکی کی ماں تو اس پر راضی رہتی ہے، مجھے معاف کریں گے، لڑکے کی ماں اور لڑکی کی ماں کے اندر جو ایک تفریق سا دکھائی دیتی ہے، اگرچہ وہ بعض اوقات ایک ہی عورت ہوتی ہے، لڑکی کی ماں تو اس بات پر راضی رہتی ہے کہ میرا داماد میری بچی کو وقت دے رہا ہے، لیکن لڑکے کی ماں اس بات پہ راضی نہیں رہتی کہ میرا بیٹا میری بہو کو وقت دے رہا ہے۔ یہ 2 طرح کی سوچ کیسے ہے؟ جیسے آپ اپنے داماد سے چاہتی ہیں، ایسے ہی آپ کے بیٹے سے آپ کی سمدھن چاہتی ہے، تو آپ کو اسی انداز سے دیکھنا ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جن بنیادوں پر رشتے طے پاتے ہیں، ان بنیادوں کو ذرا زیادہ بہتر اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، آپس میں مسائل شروع ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ کف حقیقی نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، ہم پلہ حقیقی اعتبار سے نہیں تھے۔ اگر آپ میرے جملے کو محسوس کر جائیں تو سن لیجئے، دنیا میں حتی بڑے ہی اعتماد کے ساتھ، اور آپ کو توجہ دلا کر جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا میں حتی نبیوں کی بیویوں میں بھی نبیوں کے ساتھ ہم پلگی نہیں تھی۔ اگر کوئی دلیل چاہتا ہے تو امرات لوط، حضرت لوط کی زوجہ اور حضرت نوح کی زوجہ کا تذکرہ تو قرآن مجید میں ہے۔ میں کسی اور نبی کی زوجاؤں کی بات نہیں کروں گا، میں کسی اور 2 بیویوں کی بات نہیں کروں گا۔ صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد پر۔ لیکن حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کا تذکرہ تو قرآن مجید میں آ گیا۔ حتی نبیوں کی بیویوں کے اندر بھی ہم پر لگی نہیں پائی گئی۔ ہمارے نیک صالح بندوں کے ساتھ تھیں فخانتہما، اور ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی کی زوجہ بھی ہے تو اس وجہ سے محترم کہ نبی کے ساتھ ہے، نہیں، نبی کے ساتھ خیانت کر رہی ہیں۔ تو دنیا میں، توجہ چاہ رہا ہوں، دنیا میں کوئی ایک رشتہ بتائیے سوائے فاطمہ اور علی کے کہ جو برابری کی بنیاد پر ہو۔ یہ واحد رشتہ ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے۔ اب دیکھیے، برابری، اللہ اکبر، شجرہ طوبہ کا تذکرہ ہے، خانوادہ پیغمبر کا تذکرہ ہے۔ برابری ایک عنوان یہ ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اب اگر جناب سیدہ کا علم مولا کائنات کے علم سے کمتر ہو تو برابری والا رشتہ اور کف کا مفہوم کہاں جائے گا؟ علی اگر سلونی کا دعویٰ کریں تو فاطمہ کہیں کہ میں بھی ما کانا ما یکون کو جانتی ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور قرآن مجید ایک اور مرحلے پر کہتا ہے، کیا طیب اور خبیث برابر ہیں؟ جیسے عالم اور جاہل برابر نہیں ہے، ایسے طیب اور خبیث برابر نہیں ہے۔ طیب کے برابر طیب آئے گا۔ اب اگر مولائے کائنات کی طہارت کا یہ عالم ہے کہ آپ معصوم ہیں، تو جناب سیدہ کی طہارت کا یہ مقام ہوگا کہ آپ ماں بھی بن جائیں گی اور نماز نہیں چھٹے گی، آپ زوجہ بھی قرار پائیں گی اور نماز نہیں چھٹے گی۔ اسی کو بطول کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ مفہوم ہے برابری کا،
اور عجیب اور عظیم رشتہ ہے کہ جو علی و بطول شجرہ طیبہ کے اندر ہے۔ عزیزان گرامی، ہر نبی کے لیے پروردگار عالم نے کوئی خاص لقب قرار دیا ہے، جس کی تفصیل کل کی مجلس میں ہوگی۔ اللہ دیکھیں، صفت عام ہوتی ہے، لیکن جب کسی ذات سے مخصوص ہو جائے یعنی لقب قرار پائے تو پھر مخصوص ہو جاتی ہے اسی ذات کے ساتھ۔ ہمارے سارے ائمہ اہل بیت، ہمارے سے مراد مسلمانوں کے ائمہ اہل بیت سب کے سب صادق، مگر چھٹے امام کے ساتھ جب یہ لقب لگ گیا تو اب مخصوص ہو گیا، تصور اب اسی طرف جائے گا۔ سب کاظم تھے، لیکن کیونکہ ساتویں امام کے ساتھ کاظم کا لقب لگ گیا، صفت تو عام ہے، سب کے لیے کاظم ہونا ہے، سب کاظم ہیں، سب صادق ہیں، صفت عام ہے، لیکن اس کا مخصوص ہو جانا لقب کی صورت میں پھر اب انہی کی طرف ذہن جائے گا۔ پروردگار عالم نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ایسا لقب دیا ہے کہ جس کو سوچنے کے بعد اس کی یاد آتی ہے۔ تفصیل کل عرض کروں گا۔ ہمارے پیغمبر کو بھی پروردگار عالم نے ایک لقب دیا ہے، اور وہ ہے حبیب ہونا۔ اور جب حبیب کا تصور ذہن میں آتا ہے تو فوراً ذہن یہ جائے گا کہ دو ایسے وجود ہیں جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اور یہی فرق آ جائے گا دوسرے القاب کے ساتھ لقب حبیب کا۔ اور عزیزو، حبیب کبریا سوائے نبی مکرم کے کوئی اور نہیں ہے جو اس مقام پر فائز ہو کہ اسے بلایا جا رہا ہو، اسے دعوت دے کر بلایا جا رہا ہو، اور وہ قاب قوسین و ادنیٰ پر پہنچ کر ذات کا مشاہدہ کر رہا ہو، صفات کا مشاہدہ نہیں۔ صفاتی تجلی تو موسیٰ نے دیکھی تھی، وہ ذاتی تجلی ہے جو نبی مکرم دیکھ رہے ہیں، اور جو ذاتی تجلی دیکھ لے اس کا علم کیا ہوگا، اس کی دید کیا ہوگی، وہ کیا دیکھے گا اور کیا سمجھے گا۔ اس کے لیے ظاہری نگاہیں اور آگے کی دید، سامنے کی دید معیار نہیں ہے۔ نبی مکرم جیسے سامنے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ نے صفاتی تجلی دیکھ کر حضرت موسیٰ کی رویت، حضرت موسیٰ کی دید اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ 30 میل کے فاصلے سے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی چلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے۔ تو جو صفاتی تجلی دیکھے تو اس کی رویت، اس کی دید اتنی وسیع ہو جائے، جو ذاتی تجلی کا شکار ہو، توجہ ہے، اس کی رویت، اس کی دید کس درجے پر ہوگی۔ ملکوت کو دیکھتے ہیں، زمین کے اندر دیکھتے ہیں، جہاں چاہیں دیکھیں، اور وہ صرف ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ عرض کروں گا، یہ وہ وجود ہے کہ اگر چاہیں تو ان آنکھوں سے دیکھیں، اور چاہیں کسی اور عضو بدن سے دیکھنا تو دیکھ سکتے ہیں۔ امام حسین کے لیے اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ جب حسین کو بھوک لگتی تھی اور زہرا دور ہوتی تھی تو نبی مکرم اپنا یہ جو انگوٹھا ہے، انگشت ہے، بڑی انگشت ہے، اس امام حسین کے منہ میں، دہن میں دے دیتے تھے۔ نبی کی انگشت مبارک سے دودھ نکلتا تھا، اور حسین اس شیر سے، اس دودھ سے سیراب ہو جاتے تھے۔ ان کا پورا بدن معجزہ ہے کہ جہاں بیٹھ جائیں وہ جگہ صاحب اعجاز قرار پائے، صاحب برکت قرار پائے۔ یہ اگر گھوڑے پر بیٹھ جائیں تو حدیث کہتی ہے کہ جس سواری پر نبی بیٹھ جاتے تھے اس سواری کی عمر بڑھنا بند ہو جاتی تھی، اور یہ بات بھی مولا علی نے بیان کی ہے۔ نبی جس گھوڑے پر، خچر پر، اونٹ پر، گدھے پر، نبی کا ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا، نبی نے نام دیا تھا۔ فتح خیبر کے موقع پر یہ گدھا خیبر کے قلعے سے نکلا اور نبی کی خدمت میں آ کر کھڑا ہوا اور نبی کے پیروں کا بوسہ لیا، اور اس نے نبی سے گفتگو کی، کہنے لگا
میرے جد کی اولادیں 30 ہیں، میرے جد کی اولادیں 30 ہیں، اور ہر ایک پر کسی نہ کسی نبی یا وصی نبی نے سواری کی ہے۔ میں رہ گیا تھا کہ مجھ پر کسی نبی نے سواری نہیں کی، اور میں ان یہودیوں کے پاس تھا۔ تو یہ خیبر فتح ہو گیا، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، مجھ پر آپ سواری کریں۔ سرکار دو جہاں اس پر بیٹھے، اور اس میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ بات سمجھتا تھا۔ مولا علی کی روایت ہے، بحر الانوار کی روایت ہے، اور حضرت کا اگر کسی صحابی کو کہتے تھے کہ اسے بلا کر لے آؤ، تو یہ گدھا جاتا تھا بلانے کے لیے، اور جب جا کر اس کے دروازے پر آواز لگاتا تھا تو وہ سمجھ لیتے تھے کہ پیغمبر نے مجھے بلایا ہے۔ مجھے ایک جملہ یہاں رک کر کہنے دیجئے نا، اگر نبی کی کوئی بات انسان نہ سمجھے تو میں اسے کیا کہوں، اور نبی کی وہ کوئی بات گدھا سمجھ لے تو میں اسے کیا کہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اس کی تفصیل پھر آگے بڑھے گی جب ہمارا کل کا موضوع، اس سے آئندہ کے کل کی مجلس میں، کہ نبی اگر کسی گھوڑے پر بھی بیٹھ جاتے تھے تو برکت یہ تھی نبی کے بیٹھنے کی کہ اس کی عمر رک جاتی تھی۔ اگر نبی کسی جانور پر بیٹھے تو اس میں برکت آ جاتی ہے، اور اگر کوئی نبی پر بیٹھا ہو، اگر کوئی نبی مکرم پر سوار ہو، جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، طول دے دیا سجدے کو، اس لیے کہ حسین پیارے بہت ہیں۔ کسے؟ حسین اللہ کو پیارے بہت ہیں۔ یہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتے بغیر وحی کے، یہ تو کوئی عمل ہی انجام نہیں دیتے بغیر حکم الہی کے۔ اے حسین، کیا کیا تمہارے ساتھ کربلا میں؟ آج 6 محرم ہے، اور آج ہم شبیہ پیغمبر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عزیزو، چلیے ذرا اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ یہ وہ جوان ہے جس کی شہادت سے پہلے حسین نے اس پہ گریہ کیا ہے۔ ہر ایک کے تو لاشے پر پہنچ کر حسین نے مرثیہ پڑھا، اور علی اکبر کو روانہ کرتے ہوئے امام حسین نے علی اکبر کا مرثیہ پڑھا۔ کچھ مصائب ایسے ہیں عزاداروں جن کو بیان کرنا، سننا اور پڑھنا بہت مشکل ہے۔ حضرت علی اکبر کے مصائب کا بیان بڑا سخت ہے، امام حسین کی رخصت بہت مشکل ہے بڑا بیان کرنا۔ جب آغا فلسفی سے پوچھا گیا کہ آپ نے مدتوں حضرت آیت اللہ خمینی کے ہاں عشرہ پڑھا ہے، آپ بتائیے کون سے مصائب کا بیان ہوتا تھا جب حضرت آیت اللہ العظمی امام خمینی مضطرب زیادہ ہوتے تھے؟ فرمانے لگے رخصت حسین ابن علی کے مصائب، امام حسین کے رخصت کے مصائب انتہائی سخت مصائب ہے۔ رونے آئے ہیں، تکلف کر کے نہیں روئیں گے۔ جب امام حسین رخصت ہونے آئے ہیں نا، تو مرحلہ یہ تھا کہ جب جو شہید گیا، بیویوں کو یہ ڈھارس تھی ابھی حسین زندہ ہے، لیکن جب حسین ابن علی آئے ہیں کہ اے زینب میرا سلام آخر قبول کرو، تو بیویوں میں ایک کوہرام بپا تھا، اس لیے کہ اب حسین جا رہے ہیں، اور کتنی مشکل سے اپنے مولا کو رخصت کیا، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ علی اکبر کی رخصتی پر بھی عالم یہی تھا، خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، اور حسین ابن علی کی رخصت کے مرحلے پر بھی عزاداروں یہی مشکل تھی کہ جب امام حسین نکلنا چاہتے تھے بیویاں روک لیتی تھی۔ آپ گریہ کرنا چاہتے ہیں، صرف رخصت امام حسین کا ایک مرحلہ اور ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جب امام رخصت ہو کر جانے لگے، گھوڑا حسین کا بڑھ رہا تھا، جناب زینب پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی اور کہتی جاتی تھی محلن محلا ابن زہرا، اے زہرا کے لال، اے میرے ماجائے، اے میرے بھائی حسین، ذرا آہستہ چلو، تمہاری بہن تمہیں دل بھر کے دیکھنا چاہتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ اور جب جناب زینب کو بھائی نے کہہ دیا بہن زینب واپس چلی جاؤ، تو میری بیوی در خیمہ پر آ کے کھڑی ہو گئی۔ خیمے کے در پر ام کلثوم بھی کھڑی ہیں، خیمے کے در پر زینب کبریٰ بھی کھڑی ہیں، ساری بیویاں اپنے مولا کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ اور جب گھوڑا آگے بڑھنے لگا تو جناب ام کلثوم نے، گریہ ہوگا عزاداروں اس جملے کے اوپر، جناب ام کلثوم نے کہا بہن زینب ذرا قریب آؤ، بیوی کو قریب بلا کر کہا ذرا غور سے دیکھو، میرے بھائی کے گھوڑے کے پیچھے کچھ دکھائی دے رہا ہے؟
میری آنکھیں کچھ دیکھ رہی ہیں، میری آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹ گئے ہیں، میں کچھ دیکھ رہی ہوں، کیا تم بھی دیکھ رہی ہو؟ جناب زینب نے غور سے دیکھا، کیا دیکھا؟ کالے برقعے میں ایک بی بی ہے جو حسین کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ اے میرے بیٹے، اے میرے لال حسین، تیری ماں فاطمہ رخصت کرنے آئی۔ اجرکم اللہ۔ بس عزیزانو، آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے جناب علی اکبر کے ذکر مصائب کے لیے؟ امام حسین نے جناب علی اکبر کو آمادہ کیا، کیسے آمادہ کیا؟ مکمل شبیہ پیغمبر بنا دیا، مکمل وہی انداز جو نبی مکرم کے لباس کا تھا۔ اجرکم اللہ۔ اور پھر جب روانہ ہونے لگے جناب علی اکبر، تو جناب علی اکبر کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ ہے جو آہستہ آہستہ اپنے لال کے پیچھے چل رہے ہیں، اور کہتے جاتے ہیں علی اکبر ذرا آہستہ چلو، فوراً گھوڑے سے اتر آئے۔ کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت دے دی تھی۔ فرمان لگے کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا، تب میں پوچھتا کہ جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت کیسے دی جاتی ہے۔ جناب علی اکبر نے بابا کو کیسے رخصت کیا ہے اس کا بیان بھی بہت مشکل ہے۔ عزیزانو، یہ واحد شہید ہے جو میدان میں جانے کے بعد واپس آئے ہیں شہادت سے پہلے، ورنہ جو گیا ہے وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ اس لیے کہ جب ایک بہت بڑے پہلوان سے جناب علی اکبر کا مقابلہ ہوا تو میرے مولا نے فرمایا اے فضہ جا کے ام لیلا سے کہو کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ میرے علی اکبر کا سامنا سخت ترین لوگوں سے ہے، دعا کرو علی اکبر کو کامیابی نصیب ہو۔ عجب نہیں ام لیلا نے خیمے میں جا کے قرآن سر پر رکھ لیا ہو۔ اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے علی اکبر کو ایک مرتبہ اور مجھے دکھا دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، تکلف کر کے نہیں روئیں گے، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے۔ امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، یہ میرے جد حسین پر گریا کر رہے ہیں۔ ماں نے دعا کی ہے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ابھی جناب ام لیلا کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ جا کے دیکھا در خیمہ سے علی اکبر بابا کے قریب کھڑے ہیں۔ بابا یہ اسلحے کی گرمی نے مار ڈالا، اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا کس کا بیٹا ہوں، میں بتاتا میں عباس کا بھتیجا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا عباس اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، شاید تمہیں تسکین مل جائے۔ لیکن جناب علی اکبر نے کہا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ یہاں شاعر نے 4 مصروں میں اس منظر کو منظر کشی کی ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا۔ آپ ذرا غور کریں، جناب ام لیلا در خیمہ پر کھڑی ہیں، شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا، شاید میرے بچے کے لیے چند گھونٹ پانی کے نکل آئے۔ اے علی اکبر تمہارے نانا سیراب کریں گے، جاؤ حوض کوثر کا جام تیار ہے۔ اللہ لعنہ اللہ علیہ، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ربنا آتنا